توہین جو قذف کا ارتکاب کیا جا رہا ہے اور جو خان صاحب اور ان کی بیگم صاحبہ کے خلاف کردار کشی کی ایک کمپین جاری ہے، وہ پوری قوم کے لیے ایک المیہ بن چکی ہے، سوال کو جنم دے رہی ہے کہ کیا ہم اتنے اخلاقی پستی میں گر گئے ہیں اور اتنے جو ہیں گراوٹ کا شکار ہو گئے ہیں کہ اب ملک کی مقبول ترین پارٹی کے لیڈر کو عوام کی نظروں میں گرانے کے لیے کوئی چارہ کار نہیں رہا، تو گھر کے نوکروں کو گواہ بنا کے 6 سال بعد آپ ایسے الزامات مرتب کر رہے ہیں جن الزامات کو پاکستان کے معاشرے میں کوئی بھی شخص اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے سن بھی نہیں سکتا ہے۔ آج میں آپ کو سب سے پہلے ان الزامات کی قانونی حیثیت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ اس مقدمے سے پہلے ایک اور مشکوک شخص کو لایا گیا جس کا نام حنیف تھا، اور اس نے انہی گواہان کے بیانات کے بلبوتے پہ جو مولوی صاحب ہیں اور جو اون چودھری اور ان کے بیانات پہ انہوں نے ایک کیس دائر کیا، اور وہ کیس یہ تھا کہ جو عدت کا پیریڈ ہے یہ مکمل نہیں ہوا تھا اور خان صاحب اور بشرا بی بی کا نکاح ہو گیا۔ اس کیس کی جو نمائش اور تشہیر کی گئی، تھوڑا سا پلیز ذرا خاموش رہیے گا، اپنے موبائل ذرا بند کیجیے گا، جو تشہیر کی گئی میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا جو ہے اس میں پریوی بنا ہوا ہے خان صاحب کی کردار کشی میں۔ انہوں نے جب وہ کیس چلا، اس کیس کو چلانے کے لیے جب پہلے جج صاحب تھے نصر من اللہ صاحب، تو انہوں نے یہ مقدمہ خارج کر دیا۔ خارج ہونے کے بعد جو ہے نصر من اللہ صاحب سے وہ مقدمہ لے لیا گیا اور قدرت اللہ صاحب کو جو ہے یہ مقدمہ تفویض کیا گیا۔ آج تک ہمیں اس سوال کا جواب نہیں مل رہا ہے کہ کیا وجہ تھی کہ آپ نے مقدمہ از خود یونیلیٹرلی ٹرانسفر کر دیا، نئے جج کو لگا دیا۔ اس مقدمے میں کرمنل ریویژن ہوتی ہے، اور کرمنل ریویژن اس وقت کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے پاس جاتی ہے۔ کرمنل ریویژن جو فوجداری وکلا ہیں وہ پڑھ لیں کہ کرمنل ریویژن تب تک سنی نہیں جا سکتی ہے جب تک مخالف فریق کو آپ نوٹس نہ کر دیں۔ حیرت کی بات تھی کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جو سینئر جوڈیشل آفیسر ہوتا ہے، انہوں نے وہ کرمنل ریویژن ڈیسائیڈ کی، یک طرفہ طور پہ نصر من اللہ صاحب کے اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا، کیس واپس بھیجا، لیکن اس دفعہ جب بھیجا تو وہ وہاں پہ نئے جج صاحب براجمان ہو گئے، قدرت اللہ صاحب۔ اس آرڈر کے اگینسٹ میں ہائی کورٹ چلا گیا کہ جی یہ کس طرح کی کرمنل ریویژن تھی، ہمیں سنا ہی نہیں گیا، نہ کوئی نوٹس دیا گیا، اور جج صاحب اپنے آرڈر میں لکھتے ہیں کہ نوٹس کی ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی قانون کے اوپر اپنا قانون بنا رہے ہیں۔ ہمارا مقدمہ ابھی تک زیر سماعت ہے کہ اس دوران جو ہے خاور مانیکا گرفتار ہوتا ہے کرپشن کے چارجز پہ۔ خاور مانیکا کے کرپشن کے چارجز جو ہیں وہ اچانک جو ہے وہ کرپشن سے مبرہ ہو جاتا ہے، جس طرح وہ تمام لوگ مبرہ ہو گئے جو پی ٹی آئی کو چھوڑ کے پریس کانفرنس کر کے چلے گئے یا میڈیا پہ آئے اور خان کے خلاف بیانات دیے۔ یہ حضرت بھی جو ہیں کرپشن کے چارجز سے مبرہ ہو جاتا ہے، ونڈیکیٹ ہو جاتا ہے، البتہ اس کو ایک کرتے ہیں محترم چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ وہ چیف منصف ہیں پاکستان، اور یہ تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں، الیکشن بھی ڈیلے ہونے کی کوشش ہو رہی ہے۔ خدا را انصاف کی اس معیار پہ رحم کیا جائے اور اس کا جو ہے سو موٹو نوٹس لیا جائے، دیکھا جائے کہ اس سائفر کیس میں کیا ہے۔ اچھا، آخری بات جو میں آج آپ سے کروں گا وہ ہے پی ٹی آئی کے مستقبل کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اب الیکشن میں بھی جا رہی ہے۔ خان صاحب نے کہا ہوا ہے کہ میں تمام ٹکٹس خود دوں گا۔ ہم جو ہماری پنجاب اور بلوچستان میں جو تھوڑی سی
زیادتی کی وجہ سے ہماری آرگنائزیشن ڈسٹرب ہوئی تھی. انشاءاللہ ہم ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب اس پہ بڑے ہی تندئی سے کام کر رہے ہیں اور وہ اب سٹرکچر جو ہیں دوبارہ ہم اریکٹ کر چکے ہیں. یہی حالت سندھ اور بلوچستان میں. سندھ میں ہمارے دونوں صدر صاحب اور وائس پریزیڈنٹ وغیرہ یہ جیلوں میں ہیں، لیکن انشاءاللہ جلد باہر آئیں گے. پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکرز کو، تمام لوگوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج وقت کی ہم ضرورت یہ ہے کہ میڈیا اور تمام جو ادارے ہیں، وہ الیکٹرانک میڈیا کی میں بات کر رہا ہوں، یہ اب ہمارے مخالف بنے ہوئے ہیں اور ہمارا نہ کوئی کنونشن دکھایا جاتا ہے، جبکہ عوام کا حق ہے نا. میڈیا تو بنی اس لیے خبریں دیں. خبروں میں آپ کو جلد سے عوام جدھر بیٹھی ہوتی ہے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، وہ آپ دکھاتی ہی نہیں ہے. تو لہٰذا یہ تو کوئی میڈیا سروس نہیں ہوئی اور یہ عوام کی توہین ہے. ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام کنونشن، تمام ایکٹیویٹیز، تمام تقاریر، تمام جلسے، یہ پاکستان تحریک انصاف کے ہر ورکر کا فرض ہے کہ سوشل میڈیا پہ اس کو سپریڈ کرے. فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، اسنیپ چیٹ ہے، جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں. اور اخیر میں سوشل میڈیا کو یہ چیز بتا دوں کہ اب سب سے بڑا خطرہ جو ہے نا وہ آپ سے ہے، ہمیں نہیں ہے. ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ کے طفیل جو ہیں ہمارا خان کا پیغام جو ہے گھر گھر پہنچ رہا ہے، لیکن عنقریب جو ہے یہ آپ پہ وار کریں گے. آپ کے لیے جو ہے، یا چونکہ قانون کا ایسا کوئی ہے ہی نہیں اور ابھی کوئی پارلیمان ہے ہی نہیں کہ کوئی قانون بن سکے، تو غیر قانونی طور پر وہ کریک ڈاؤن کریں گے اور اس کریک ڈاؤن کے نتیجے میں آپ کی آواز کو دبایا جائے گا. لہذا ہمیشہ جو ہے نا تاریخ اور دنیا دلیروں کے ساتھ ہوتی ہے. ڈٹ جانا ہے آپ نے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی کیسز بھی لڑیں گے. دیکھیں وہ آپ کی رزق پہ بھی حملہ کریں گے کیونکہ آپ کی یہ یوٹیوب چینل چلتے ہیں، آپ کی بلاگ چلتے ہیں، اور یہ آپ کو حق کے کام سے، سچ اور صداقت کے کام سے روکیں گے. جو ڈٹیں گے انشاءاللہ تاریخ میں اپنے لیے نام کمائیں گے. پاکستان تحریک انصاف تمام سوشل میڈیا اکراس دا کنٹری کھڑی رہے گی. ہم آپ کے لیے عدالتوں میں بھی جائیں گے، لیکن حق اور سچ کا ساتھ آپ لوگوں نے نہیں چھوڑنا. اچھا مغل صاحب، پہلے حصے میں جو آپ نے کہا ہے کہ جی عمران خان کا جو ہے وہ بشرا بی بی والا جو کیس بنایا جا رہا ہے، اس میں ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ خان صاحب کے خلاف عورت کارڈ استعمال کیا گیا ہے، چاہے وہ عائشہ گل علی ہوں، ریحام خان ہوں، ہاجرہ ہوں، اور اب منیکا صاحب آ گئے. یہ کون لوگ ہیں جو پلانٹ کر کے لاتے ہیں اس طرح؟ اور کیا خدشہ ہے کہ بشرا بی بی بھی اسی طرح کوئی جو ہے الزام سامنے لائے گی؟ اور سیکنڈ، خان صاحب کا کل ایک خبر سامنے آئی ہے کہ خان صاحب نے کسی صحافی سے یہ بات کی کہ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے بشرا بی بی کو فرسٹ ٹائم نکاح میں دیکھا ہے. اس کی قانونی حیثیت کیا ہوگی؟ قانونی حیثیت کس چیز کی؟ جو خان صاحب نے کہا ہے کہ میں نے بشرا بی بی کو پہلی دفعہ نکاح میں ہی دیکھا تھا. نکاح کے بعد دیکھا؟ نکاح کے بعد دیکھا. تو قانونی حیثیت ہمارے ہاں تو اس طرح ہے نا، یعنی ہماری شریعت میں تو یہی ہے نا کہ جو نامحرم شخص ہوتا ہے اس کو آپ کو پردہ رکھنے کی جو ہے آپ پہ حکم ہے، ہدایت ہے. تو خان صاحب نے تو بڑے سنت اور شریعت کے مطابق بیان دیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ خان صاحب کی جو کردار کشی ہے، اس کا سلسلہ جو ہے یہ نون نے شروع کیا تھا، پی ایم ایل این نے شروع کیا تھا، اور اس کے لیے بڑے بڑے انہوں نے لوگ ہائر کیے. یہ نون کا ہی تسلسل ہے. یہ اتنی گھٹیا ذہنیت اور اس لیول پہ آنا، یہ ان کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو جتنے بھی کتابیں لکھوائی گئی خان کے خلاف، کیا کیا حد انہوں نے